کبھی کبھار بندہ پرسنلی اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی جو بھی اسٹریس ہے نا وہ اسلام کے اوپر نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان ہم نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے. یو ہیو ٹو فیس ٹرائلز. پرابلمز تیری زندگی میں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, مشقتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ اپیرنٹلی کسی سے متاثر ہو گئے اور آپ سمجھیے بیٹھتے ہو کہ پتہ نہیں یار دس پرسن از لیونگ اے پرفیکٹ لائف. نو, دس از ناٹ دا کیس. وہ آپ کو صرف برائٹر سائڈ دکھا رہے ہیں اپنی زندگی کی. اس سچویشن میں بھی ہم وہی کلمات کہیں گے, وہی سٹیٹمنٹ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, میرے گھرانے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, وائی می. کبھی کبھار بندے کو ایسے پرسنل ٹراماز ہوتے ہیں, پرسنل ایشوز ہوتے ہیں, وہ ایسی پرابلمز میں, مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ ون آف دا سسٹر شی اپروچڈ می اور کہتی ہیں کہ جی میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹرمز کچھ ٹھیک نہیں ہیں, وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے, میرے دوست بھی ٹھیک نہیں ہیں, آئی ایم فیڈ اپ اور میں دین چھوڑنا چاہتی ہوں, اسلام پہ چلنے کا مجھے مزہ نہیں آیا, اسلام ڈز ناٹ میک می ہیپی. تو پھر میں نے آئی آسکڈ ہر کہ دیکھو لوگوں نے تمہارے ساتھ اگر برا برتاؤ کیا ہے, what do you have to do with Islam then, یعنی تم اسلام کو لوگوں کے رویے کو کمپیریزن کیوں کر رہی ہو, کمپیئر کیوں کر رہی ہو آپ. So what we have to realize is کہ کبھی کبھار بندہ پرسنلی اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی جو بھی اسٹریس ہے نا وہ اسلام کے اوپر نکال رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ون آف دی brothers, he was telling a story. کہتے کیا ہیں کہ دو ٹین ایجر دوست تھے اور اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ویسے ہی ہمارے ہاں دین کی اویئرنس کتنی کم ہے, ہمیں پتہ ہے دین سے ہم دور ہیں. تو وہ راستے میں چل رہے تھے, ان کی کسی کے ساتھ تھوڑی سی ایک تو میں تھی, جھگڑا تھا. تو دوسری سائڈ سے ایک لڑکا آتا ہے جن کے ساتھ ان لڑکوں کا جھگڑا تھا, وہ آ کے ان میں سے ایک لڑکے کو سٹیب کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ لڑکا جو ہے بھاگا بھاگا گھر جاتا ہے, بڑا پریشان ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اما جان یہ کیا ہے, اگر اسلام واقعی برحق ہوتا تو میرا یہ جو دوست ہے ہی از انوسینٹ, یہ آج یہ دنیا چھوڑ کے چلا نہ جاتا. اور اس کی والدہ نے اپروچ کیا دس برادر جنہوں نے سٹوری بتائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بچا لو, یہ دین چھوڑنے والا ہے, کسی طریقے سے اس کو بچا لو. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرسنل ایکسپیرینسز کچھ ایسے ہوتے ہیں بندے کے, تو وہ اسلام کے اوپر وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو تھوپ دیتا ہے, اس کے اوپر لے کے آ جاتا ہے کہ اسلام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جب اسلام پہ چلو گے زندگی آسان ہو جائے گی, تمہیں سکون مل جائے گا, لیکن یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی اور میرے پاس بیسیوں ایسی ایگزامپلز ہیں. تو ایک بات آپ سمجھ لو, جس آیت سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی, وہ آیت کیا تھی آیت کہ اے انسان ہم نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے. یو ہیو ٹو فیس ٹرائلز. پرابلمز تیری زندگی میں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, مشقتیں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک جھونپڑی والا رات کو بڑی آرام سے اپنے جھونپڑی میں سو رہا ہو, اس کو نیند آ رہی ہو, اور یہاں پہ ملٹی بلینئر ہے, اس کو اپنے سافٹ میٹرس میں نیند نہیں آ رہی ہوگی. دس ول ہیپن. ہو سکتا ہے کہ آپ اپیرنٹلی کسی سے متاثر ہو گئے اور آپ سمجھیے بیٹھتے ہو کہ پتہ نہیں یار دس پرسن از لیونگ اے پرفیکٹ لائف. نو, دس از ناٹ دا کیس. وہ آپ کو صرف برائٹر سائڈ دکھا رہے ہیں اپنی زندگی کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے, فرماتے ہیں کہ یو آر ناٹ دی اونلی ون ہو از فیسنگ دا پرابلم. نو, اگر پرابلمز نہ ہوتی, یعنی کچھ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ زیادہ مستحق تھے کہ ان کے اوپر پرابلمز نہ آتی, اور انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا تھا وہ انبیاء تھے, اللہ کے رسول تھے. اور جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, جب آپ دین کو سیکھتے ہیں, آپ کو پتہ یہ چلتا ہے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہتے ہیں. کتنے زبردست فادر ہوں گے وہ. جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, رائٹ, وہ خطا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کو اپنے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, یہ کیا کم آزمائش ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئے اور کہا گیا, اب جو وہ غلط کام کیا کرتے تھے ان کو جب فائنل وارننگ دے دی پھر بھی نہیں وہ مانے,
تو لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں، اور آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب جب لوط علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ان کی وائف بھی تھی، یعنی ان کی وائف تو وہ غلط کام نہیں کیا کرتی تھی، لیکن وہ کہتی تھی واٹس رانگ ان دس، دیکھو ٹرینڈ ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کا بھی انجام ویسا ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اب دیکھیں رسول اللہ کے جتنی بھی بچے تھے ان کی اولاد سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، تمام ان کی زندگی میں ان کے حیات میں وہ فوت ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے ان کا۔ اور ہمیں نریشن میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور ابراہیم جو ان کے بیٹے ہیں اب وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، and it is very difficult for a father to see this situation۔ آتے ہیں اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو آس پاس ہوتے ہیں they were thinking کہ انبیاء کے اندر شاید ایموشنز نہیں ہوتے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا، یا ابن عوف، اے عوف کے بیٹے، انہا رحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اور پھر ابراہیم کی طرف اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان العین تدمع، یہ دیکھ اے ابراہیم میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تمہارے لیے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضى ربنا، اس سچویشن میں بھی ہم وہی کلمات کہیں گے، وہی سٹیٹمنٹ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، میرے گھرانے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، وائی می۔ اللہ کے خاص بندے اس قسم کی بات نہیں کرتے، اپنی زبانوں پہ لے کے نہیں آتے، اور پھر مزید اپنے غم کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ ہمیں یہ آج میسج ملے کہ یو آر ناٹ دا اونلی ون ہو از فیسنگ ہارڈ شپس۔ کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ، اے ابراہیم تیرے اس دنیا کے جانے سے ہم بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس میدان میں۔ اور دیکھیں ڈاؤٹ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اگر ایک ایک کر کے ہم ان کو ایڈریس کرنے اگر ہم شروع ہو جائیں تو اٹ وڈ بی ایز اف وی آر انٹو گیٹنگ انٹو دا ریبٹ ہول، اور پھر ہم باہر نہیں آ سکیں گے۔ کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کلیریفائی کرو کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ وسوسہ ہے کہ وہ واقعی شک ہے، شبہات ہیں۔ پہلے آپ یہ چیک کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ at times a person thinks کہ he gets a passing thought، وہ سمجھے بیٹھتا ہے کہ یار یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ شک ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، الحمدللہ when it comes to doubt you're not the only one who's having doubt۔ صحابہ اکرام کے ذہنوں میں بھی ڈاؤٹس آتے تھے، اور آج اگر آپ کسی اوسیڈی تھراپسٹ کی طرف جاتے ہیں، ایکسپرٹ کی طرف، اور جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا کہ دیکھیں I'm having this negative thoughts، مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ آپ کو اپنی تھراپی میں ایک چیز ضرور بتاتے ہیں کہ دیکھیں واٹ ایور یو آر تھنکنگ، جو بھی آپ سوچ رہے ہو، ڈو ناٹ گیو ان ٹو دیٹ تھاٹ، اس سوچ کو آگے لنگر آن مت کرو، وہاں پر ہی بریک کرو، بیریئر بنا دو اور کسی اور چیز کی طرف سوچنا شروع کر دو، اپنا ایٹماسفیئر انوائرمنٹ چینج کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا جب ہم ایسی بات سنتے ہیں کہ اچھا آج کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، میرے بھائی ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے۔ جب ہمارا دین کوئی چیز بتاتا ہے تو ہمیں بڑی وہ بیکورڈ سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی گائیڈ کر دیا تھا، اور حدیث ابھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیں شیطان، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، شیطان آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ if you are having a joyous moment، آپ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور آپ بڑی اچھی سینیریو، بڑے اچھے سین کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، یو سی ماؤنٹینز، آپ کو کلاؤڈز نظر آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یار اللہ تعالیٰ کی کتنی زبردست خلقت ہے، شیطان تب بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ شیطان آئے گا اور آپ سے کہے گا، آپ کے مائنڈ سے پلے کرے گا، من خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ من خلق کذا، دوسرا سوال کرے گا کہ یہ پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کرتے 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 کیا کہے گا؟ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ اچھا اگر یہ سب اللہ نے تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی کریٹر ہونا چاہیے، حالانکہ یہ سوال ہی بوگس ہے،
हाउ कैन अ क्रिएटर बी क्रिएटेड? तो रसूलुल्लाह ने हमें बता दिया इसका सोल्यूशन क्या है। फ़इज़ा बलगहु फ़लयस्तइज़ बिल्लाह वलयंतही, जब तुम इस सिचुएशन तक पहुंच ही जाओ तो अल्लाह की पनाह तलब करो। क्या कहना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये अल्फाज कहो, और वलयंतही का मतलब ये है कि अपने थॉट को चेंज कर लो। जो आज हमें आज एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हमारे नबी ने हमें पहले ही बता दिया। और वल्लाही मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कंटेम्प्रेरी स्टडीज पढ़ते हो ना, और जब आप दीन पढ़ते हो, आपको समझ में आती है कि यार इसका सोल्यूशन तो हमारे दीन ने कब से दे दिया हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। आई हैव परफेक्टेड दिस दीन फॉर यू। हमें कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी हदीस से मुतालिक एक और हदीस है जहां पे रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंच ही जाओ तो क्या कहो? फल यकुल आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान लेके आया। जब तुम ये अल्फाज कहोगे तो इंशाअल्लाह शैतान तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट। उस सोच को तुमने आगे नहीं बढ़ाना, वहां पर ही आपने ब्रेक लगानी है और अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश करनी है। इसी तरह इंशाल्लाह जो विस्पर्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आपके दिल में आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। और एक और हदीस आपके सामने रखता हूं,